ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رواہ البخاری۔ قابل احترام حضرات و خواتین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر ہفتہ بعد نماز عشاء اللہ کے گھر میں ہم سب جمع ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو معلوم کرنے کے لیے، لیکن موسم کو سامنے رکھتے ہوئے جس مہینے میں ہم سانس لے رہے ہیں، اس ماہ سے متعلق، اس ماہ سے جڑا ایک اہم واقعہ جس کی حقیقت ہم آپ حضرات و خواتین کی خدمت میں واضح کر دینا مناسب سمجھتے ہیں۔ ماہ محرم میں الحمدللہ ہم سب داخل ہو چکے۔ یہ بڑا عظیم مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے۔ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، جیسا کہ اس نے سورہ توبہ میں کہا۔ ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 ایک کے بعد دیگرے آتے ہیں، اور چوتھا مہینہ جو حرمت والا ہے، جو جمادی الاخری اور شعبان کے مابین ہے، جسے ہم رجب کہتے ہیں۔ تو گویا کہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ حرمت والے مہینے کا مطلب ہر مہینے میں انسان کو گناہوں سے باز رہنا چاہیے، لیکن ان مہینوں میں خصوصاً مسلمان کو چاہیے اپنے دامن کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے اور فکر کرے، خیرات اور طاعات میں آگے بڑھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ روزوں پر ابھارتے ہوئے آپ نے فرمایا، اللہ کے نزدیک رمضان کے بعد اگر کوئی سب سے افضل روزہ ہے تو وہ ہے جو اس مہینے میں ادا کیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں جو روزے رکھے جاتے ہیں وہ بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ایک طرف عاشورے کا روزہ، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، صیام یوم عاشورا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ پچھلے 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کے بدلے اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی کو جب یہ خبر ملی کہ یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا اگر اگلے سال میں زندہ رہوں تو 9 محرم کو روزہ رکھوں گا ان کی مخالفت کرتے ہوئے۔ تو گویا کہ 9 اور 10 ان 2 دنوں میں روزہ رکھنا مسنون ہے، اور بقیہ ایام میں بھی اس مہینے کے خصوصاً روزوں کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ رمضان کے بعد اللہ کے نزدیک پسندیدہ اس مہینے کے روزے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارا جو اصل آج کا موضوع ہے کہ کربلا کا واقعہ، کیا حقیقت اور کیا فسانہ۔ آپ جانتے ہیں کہ اس ماہ سے جڑا جو واقعہ ہے اسے ہم کربلا کا واقعہ کہتے ہیں۔ اس واقعے کو لے کر بعض لوگوں نے غلو سے کام لیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ مسلم ہے، بڑے عظیم صحابی ہیں، اللہ کے نبی کے نواسے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ہیں، لیکن بعض لوگوں نے آپ کی شخصیت کو آپ کے مقام سے بڑھانے کی کوشش کی۔ وہیں پر بعض لوگوں نے یزید بن معاویہ رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں کچھ ایسا تصور و عقیدہ پیش کیا کہ آپ کی شخصیت کو مجروح کرنے اور آپ کی شخصیت کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ اب آئیے اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے یزید بن معاویہ رحمت اللہ علیہ آپ کا کیا کردار ہے اور حسین بن علی رضی اللہ عنہ کا کیا موقف ہے، واقعے کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے اور واقعے کا اختتام و انجام کہاں پہ ہوتا ہے، تو
کچھ تفصیل سے باذن اللہ ہم آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ حضرات و خواتین سے گزارش ہے، مسئلے کا تعلق تاریخ سے ہے، اور جب تاریخ کی بات کہی جاتی ہے تو دل و دماغ کو یہاں پر حاضر کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ صرف جسم آپ کا حاضر ہے اور آپ کا دماغ یہاں موجود نہ ہو، سمجھ لینا کہ بہت ساری باتیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ اسی لیے دل و دماغ کے ساتھ ہماری باتیں سننے کی کوشش کیجئے گا۔ اگر کوئی بھی اشکال ہے مرد حضرات تو آپ انشاءاللہ آنے والی کلاس میں آخر میں پوچھ سکتے ہیں کوئی سوال، یا خواتین کو اگر کوئی اشکال ہے وہ چھٹی میں اس اشکال کو لکھ کر اگلے ہفتے بھی الحمدللہ پیش کر سکتے ہیں، تاکہ اطمینان بخش جواب آپ کو ہم دینے میں کامیاب ہو سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سن 11 ہجری کو ہوئی، وہیں سے خلافت کا سلسلہ شروع ہوا چاہتا ہے۔ خلفائے راشدین کا دور سن 11 ہجری سے شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے خلیفہ ہم جانتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سن 11 ہجری سے 13 ہجری تک آپ نے خلافت کی۔ 13ویں ہجری میں آپ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوتی ہے، اور 13ویں ہجری سے 20/3 ہجری تک 10 سال زبردست انقلابی خلافت قائم کی حضرت عمر الفاروق رضی اللہ عنہ نے، اور 20/3 ہجری میں آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ ابو لؤلؤ فیروز نامی یہودی کے ہاتھوں آپ کی شہادت ہوتی ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی۔ 20/3 ہجری سے 30/5 ہجری تک حضرت عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ عنہ خلافت قائم کرتے ہیں۔ 12 سال آپ نے خلافت کی۔ 4 خلفاء میں سب سے لمبی خلافت کرنے والے عثمان بن عفان اللہ کے نبی کے داماد رضی اللہ عنہ ہیں۔ 12 سال آپ نے خلافت کی، اور سن 30/5 ہجری میں آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ اس شہادت کا سب سے اہم ذمہ دار، یا یوں کہیے گا، اس بات کو غور سے سنیے گا، تاریخ اسلام میں، اسلامک ہسٹری میں سب سے پہلے فتنے کا آغاز شہادت عثمان سے ہوتا ہے۔ گویا کہ یوں سمجھ لیجئے گا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت یہ فتنے کی شروعات تھی، اور اس کی شروعات کرنے والا عبداللہ بن سبا نامی وہ مسلمان جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اصل میں یہودی تھا، مسلم بن کر مسلمان کی بھیس میں اس نے اسلام کی تاریخ کا کایا اس نے پلٹ دیا۔ سب سے زیادہ یہی سے تاریخ اسلام میں انقلابات شروع ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن سبا نامی شخص نے اسلامی تاریخ کا کایا اس نے پلٹ دیا۔ یہودیوں کا پروردہ تھا یہ، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہمیں محبت ہے، آل بیت سے ہمیں محبت ہے، یہ دعویٰ اور نعرہ اس نے لگایا، اور ہم محبین علی ہیں یہ کہہ کر وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرتا ہے، اور وہیں سے فتنوں کا آغاز ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد 30/5 ہجری میں علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے جاتے، اور سن 40 ہجری میں دھوکے سے کوفہ کی سرزمین میں علی رضی اللہ تعالی عنہ عبد الرحمن ابن ملجم کے ہاتھوں آپ شہید پاتے ہیں، آپ کی شہادت ہوتی ہے۔ تو 40 ہجری میں خلفائے راشدین کا دور یہاں ختم ہوتا ہے۔ سن 40 ہجری میں علی رضی اللہ تعالی عنہ سرزمین کوفہ میں آپ مارے گئے، آپ کی شہادت ہوئی، اور اس کا ذمہ دار تھا عبد الرحمن ابن ملجم نامی شخص۔ ملجم، میم لام جیم میم، ملجم، عبد الرحمن ابن ملجم، اسی نے حضرت علی کو قتل کیا تھا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ایک مختصر سی مدت آپ نے خلافت کی۔ 4 خلفاء کے بعد خلافت کرنے والے حضرت معاویہ نہ تھے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ سے پہلے مختصر سی مدت کس نے خلافت کی؟ اللہ کے نبی کے نواسے جو سن 3 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں،
سن 4 ہجری میں حضرت حسین پیدا ہوتے ہیں اور سن 3 ہجری میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو آپ بڑے بھائی تھے آپ، اور آپ کے چھوٹے تھے حسین۔ تو حسن رضی اللہ عنہ نے مختصر سی مدت باپ کی شہادت کے بعد آپ نے خلافت کی، لیکن دیکھا کہ حالات کافی بگڑ رہے ہیں، حالات کافی بدل رہے ہیں، لوگوں میں آئے دن فتنے امنڈ رہے ہیں، تو آپ نے مناسب سمجھا کہ خلافت سے اپنے دامن کو دور رکھے، تو آپ نے استعفیٰ دے کر خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ تو تب چل کر سن 40 پر 1ویں ہجری میں عظیم صحابی ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بیٹے معاویہ رضی اللہ عنہ نے ملوکیت اور خلافت آپ نے پھر دوبارہ شروع کیا۔ آپ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اسلام کے سب سے پہلے بادشاہ تھے آپ، اول ملک فی الاسلام، اسلام کے سب سے پہلے بادشاہ تھے۔ اب تک خلافت کا سلسلہ تھا، اب خلافت کا سلسلہ ختم ہوا، اب یہاں سے بادشاہت کا دور شروع ہوتا ہے۔ تو بادشاہت کا دور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے شروع ہوتا ہے۔ یہ معاویہ رضی اللہ عنہ عظیم صحابی کے عظیم بیٹے تھے، کاتبین وحی میں سے تھے آپ، وہی لکھنے والے لوگوں میں سے آپ کا تعلق تھا۔ 40 پر 1ویں ہجری میں آپ رضی اللہ عنہ نے بادشاہت آپ نے قائم فرمائی۔ الحمدللہ 20 سال آپ نے خلافت و بادشاہت آپ نے قائم کیا۔ 40 پر 1 سے سن 60 ہجری تک آپ نے باقاعدہ خلافت اور بادشاہت آپ نے کی۔ 60 ہجری میں آپ کی وفات ہوتی ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کی۔ اب یہیں سے مسائل جو ہے جنم لیتے ہیں، مسائل اور زیادہ بگڑتے ہیں۔ ہوا کیا؟ سن 60 ہجری میں جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوتی ہے، تو اب اس کے بعد کون خلیفہ بنے، کون بادشاہ بنے؟ معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں جن کا نام یزید ہے رحمت اللہ علیہ۔ آیا ہے کہ آپ کو بنایا جائے، یا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ رابع کے عظیم فرزند اللہ کے نبی کے نواسے حضرت حسین کو بادشاہ اور خلیفہ بنایا جائے؟ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے موقع پر بہت سو نے آپ کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنانا چاہا، تو وہیں پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے موقع پر بہت سو کی توجہ حضرت یزید پر رہی۔ تو یہ کشمکش، یزید خلیفہ بنے، بادشاہ بنے، یا حسین جو ہے بادشاہ بنے۔ 60 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی، تو بہت سو نے یزید کے ہاتھوں بیعت کر لی رحمت اللہ علیہ۔ آپ صحابی نہ تھے، آپ یہاں پر ایک جو ہے اشکال کو میں دور کر رہا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کیا یزید صحابی تھے؟ کیا یزید صحابی نہ تھے، آپ تابعی تھے، آپ صحابی کے بیٹے تھے آپ، لیکن صحابی نہ تھے آپ، کیونکہ آپ کی پیدائش کب ہوئی؟ سن 20 پر 6 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ یہ ظاہر بات ہے جو 20 پر 6 ہجری میں پیدا ہو وہ صحابی ہو سکتے ہیں کیا؟ اللہ کے نبی کو جس نے دیکھا، اللہ کے نبی سے جس نے ملاقات کی، اور اللہ کے نبی کے ہاتھوں جو اسلام قبول کرے اور اسلام پہ جس کی وفات ہو، اسی کو صحابی کہتے ہیں۔ صحابی کی تعریف بڑی جامع تعریف کی امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے۔ تو جس نے اللہ کے نبی کو دیکھا، آپ سے ملاقات کی، آپ کے ہاتھوں جو اسلام قبول کیے، اور اسی پر اسلام پر جس کی وفات ہوئی، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اور آپ تو صحابی نہ تھے، لیکن آپ تابعی تھے، آپ جو ہے عظیم جو ہے صحابی حضرت معاویہ کے بیٹے تھے۔ تو بہت سو نے آپ کے ہاتھوں بیعت جو ہے کر لی۔ کس کے ہاتھوں بیعت کی؟ یزید کے ہاتھوں بیعت کی۔ اس موقع پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ مدینے میں ہوتے ہیں، اور جب لوگ بیعت کر رہے تھے تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بھی وہیں تھے، اور حضرت حسین بھی وہیں تھے رضی اللہ عنہ۔ اب یہ دونوں یزید کے ہاتھوں بیعت کرنا نہیں چاہ رہے تھے، کیونکہ آپ کے محبین، آپ کو چاہنے والے بہت سارے احباب دیگر مقامات پہ موجود تھے، تو انتظار کر رہے تھے کہ بجائے اس کے کہ یزید کو جو خلیفہ اور بادشاہ مان لے، کہ دیکھیں لوگوں کی ایک بڑی رائے کس کی جانب جو جا رہی ہے، آیا ایک یزید کی جانب یا حسین کی جانب رضی اللہ عنہ۔ تو آپ راتوں رات مدینہ سے نکل گئے اور مکہ چلے گئے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت
عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، تو مدینے میں آپ نے یزید کے ہاتھوں بیعت نہ کی، اور مکے میں جا کر آپ وہاں پر جو ہے قیام کیے، دونوں عظیم صحابی۔ اور جیسے ہی حضرت معاویہ کی وفات ہوئی، ادھر سے عراق والے، کوفہ والے حضرت حسین کو دعوت دینے لگے کہ آپ آئیے گا، ہم آپ کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں، آپ یزید کے ہاتھوں بیعت مت کیجئے گا، یزید کو آپ جو ہے خلیفہ اور بادشاہ مت بنائیے گا، آپ آئیے، ہم آپ کے ہاتھوں بیعت کرنے تیار ہیں۔ یہاں عراق، کوفہ، بصرہ، بغداد اور مصر جو بڑی بڑی بستیاں تھیں، وہ سب کے سب ہم جو ہے آپ کے ہاتھوں بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جانتے ہیں دوستو، ایک مرتبہ خط نہ بھیجا، دو مرتبہ خط نہ بھیجا، مورخین نے لکھا ہے کہ عراق سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام 150 سے زائد خطوط موصول ہوئے، اور قیس بن مسہرہ یہ وہ ہیں جنہوں نے بہت سارے خطوط حضرت حسین کی خدمت میں آ کے پیش کیا۔ جب بھی مطلب جو ہے خط وہاں سے آتا ہے، قیس بن مسہرہ کی نام، قیس بن مسہرہ لا کے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ عراق کے فلاں بندے نے یہ خط آپ کے نام بھیجا ہے، عراق کے فلاں مشہور آدمی نے آپ کے نام یہ خط بھیجا ہے، عراق کی اتنی بڑی تعداد آپ کو اپنا خلیفہ مان رہی ہے، آپ وہاں آئیے گا، ہم آپ کے ہاتھوں بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہاں حسین رضی اللہ عنہ کا دل بدلتا ہے، چلیے چلتے ہیں کوفہ، چلیے چلتے ہیں عراق، اور وہاں کے لوگوں کے ہاتھوں بیعت کر لیتے ہیں، یعنی وہاں کے لوگ جب میرے یہاں پر بیعت کر لیں تو اس کے بعد معاملات کو ہم دیکھیں گے، پھر یزید سے بات کریں گے کہ ہمارے یہاں پر بھی اتنی بڑی تعداد ہے، پھر دونوں مل بیٹھ کے کچھ فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اس ارادے سے آپ نے جانے کا ارادہ کیا، لیکن جانے سے پہلے لوگوں نے کہا کہ آپ کوفہ والوں پہ بھروسہ نہ کریں، کیونکہ کوفہ کے بارے میں مشہور یہ بات ہے، علماء نے بھی لکھا ہے الکوفی لا یوفی، کوفہ کا رہنے والا وفادار نہیں ہوتا، بے وفا ہوتا ہے۔ دلیل کیا ہے کہ آپ کے والد محترم حضرت علی کو انہوں نے طلب کیا، دھوکے سے قتل کر دیا، آپ کے والد محترم کو بچا نہ پائے تو آپ کو جو ہے کیسے بچائیں گے؟ آپ جو ہے ان پہ بھروسہ مت کیجئے گا، جب تک آپ کو یقینی خبر نہ مل جائے تب تک قدم کو آگے مت بڑھائیے گا۔ بعض لوگوں نے آپ کو مشورہ دیا تو بات آپ کو سمجھ میں آئی، تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنے ایک کزن، چچیرے بھائی، چچا کے بیٹے مسلم بن عقیل کو میں بھیجتا ہوں۔ یہ مسلم بن عقیل کون تھے؟ اللہ اکبر، ابو طالب کے بیٹے عقیل، ان کے سبحان اللہ آپ بیٹے تھے، گویا کہ ابو طالب کے آپ پوتے تھے۔ آپ ابو طالب تو جانتے ہیں، آپ کون ہے ابو طالب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ابو طالب، ان کے درمیان کیا رشتہ؟ کزن، حضرت علی اور ابو طالب کے درمیان رشتہ کیا ہے؟ باپ بیٹے کا رشتہ ہے، بارک اللہ فیکم، باپ بیٹے کا رشتہ نا، علی بن ابی طالب، بارک اللہ فیکم۔ تو ابو طالب کے بیٹے علی ہیں، علی کے بیٹے حسین ہیں، ابو طالب کے بیٹے عقیل ہیں، عقیل کے بیٹے مسلم۔ تو ظاہر بات ہے کہ حضرت علی اور حضرت عقیل کیا ہوئے؟ بھائی بھائی ہوئے۔ تو گویا کہ حضرت حسین کے چچا کون ہیں؟ حضرت عقیل ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو انہی کے بیٹے مسلم تھے، تو مسلم کو، چچیرے بھائی کو، کزن کو بھیجا، پہلے آپ تحقیق کر لیں اور وہاں سے اطمینان بخش اگر آپ خبر دیتے ہیں میں یہاں سے نکلوں گا۔ تو مسلم بن عقیل فوراً روانہ ہوتے ہیں اور عراق اور کوفہ پہنچتے ہیں۔ جب دیکھا مسلم بن عقیل جیسے ہی پہنچے تو کوفہ والوں نے، عراق والوں نے زبردست جو ہے آپ کا استقبال اور آپ کو جو آپ کا ویلکم کیا، اور حالات دیکھ کر بہت خوش ہو گئے، اور ہانی بن عروہ نے آپ کو اپنے یہاں پر ٹھہرایا، کہا کہ آپ ہمارے مہمان ہوں گے، میں آپ کا میزبان رہوں گا۔ بڑے زبردست جو ہے عقل مند اور وفادار انسان تھے حضرت ہانی بن عروہ۔ ہانی بن عروہ کے یہاں آپ ٹھہرے تھے۔ میری بات کیچ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ سمجھ آ رہی نا بات انشاءاللہ؟ بارک اللہ فیکم، بہرحال کوشش کیجئے گا سمجھنے کی۔ تو کس کو بھیجا؟ حضرت حسین نے اپنے کزن مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ کیوں بھیجا عراق؟ معاملے کی تحقیق کرنے کے لیے، کیا واقعی وہ لوگ میرے ہاتھوں بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں یا معاملہ کچھ گڑبڑ ہے۔ تو جیسے ہی وہاں پہنچے تو زبردست استقبال کیا کوفہ والوں نے، عراق والوں نے، اب بہت مطمئن ہو گئے، اور حضرت ہانی بن عروہ کے یہاں آپ ٹھہرے، اور وہیں سے خط لکھا آپ نے فوراً کہ آپ یہاں تشریف لائیے گا، سب کے سب آپ کے منتظر ہیں اور آپ کے ہاتھوں جو ہے بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ماحول بڑا خوشگوار ہے اور ماحول پوری طرح سے آپ کی تائید میں ہے، آپ یہاں تشریف لائیے گا، یہ کہہ کر مسلم بن عقیل نے آپ کے نام پہ خط بھیجا۔ جیسے ہی خط موصول ہوا،
حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے رخت سفر باندھنے کا اپنی ارادہ کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ مکہ سے عراق اور کوفہ جانے کا اپنی ارادہ کیا، اور جیسے ہی آپ نے نکلنے کا ارادہ کیا تو آپ کے ساتھ تقریباً آپ کے خاندان سے ہٹ کر 50 لوگ آپ کے ساتھ ہو گئے جو مکہ سے نکل رہے تھے آپ کے ساتھ، اور آپ کے خاندان والے اور مسلم بن عقیل بھی چونکہ وہیں عراق میں ہیں، ان کے خاندان والوں نے بھی کہا کہ ہمارے ایک فرد مسلم وہیں پر ہیں، ہم مسلم سے بھی ملاقات کر لیتے ہیں اور معاملات کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ لہٰذا کم و بیش 80 سے 90 افراد تیار ہو گئے، اور جیسے ہی نکل رہے تھے آپ، بڑے عظیم صحابہ آپ کے راستے میں حائل ہوئے اور آپ کو سمجھایا اور آپ کو نصیحت کی۔ ان صحابہ نے، اے حسین آپ مت نکلیے گا، آپ کا نکلنا ہمیں ٹھیک نہیں لگ رہا ہے۔ تو وہ کون ہیں صحابہ جنہوں نے حضرت حسین کو سمجھایا؟ 3 نام جو ہے عموماً مؤرخین پیش کرتے ہیں، سر فہرست عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے آپ کو سمجھایا اور باپ کا حوالہ دیا کہ کیا تم نے نہ دیکھا کہ آپ کے باپ کے ساتھ اہل کوفہ نے کیا کیا؟ انہوں نے جو بے وفائی کی اور آپ کے والد محترم کے سر کو تن سے جو جدا کیا، کیا وہ واقعہ تمہیں یاد نہیں؟ مجھے ڈر ہے کہ تمہارے ساتھ بھی وہی کہیں بے وفائی کا معاملہ نہ ہو جائے۔ اے حسین بڑے محترم ہیں آپ، ہمارے یہاں پر انتظار کیجئے گا، یزید سے ہم بات کرتے ہیں، یہی حالات کو بہتر بناتے ہیں، آپ یہاں سے مت جائیے گا، آپ کا جانا ٹھیک نہیں لگ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے سمجھایا رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے سمجھایا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے سمجھایا۔ یہ 3 عظیم صحابہ ہیں جنہوں نے حضرت حسین کو سمجھایا کہ آپ مکہ سے مت جائیے گا، عراق اور کوفہ والوں پہ ہمیں بھروسہ نہیں ہے اور اعتماد نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ مسلم بن عقیل کا خط مجھے موصول ہوا ہے، انہوں نے حالات کی پوری خبر گیری کی اور بتایا مجھے کہ حالات بڑے وہاں سازگار ہیں، آپ تشریف لائیے گا۔ سب کی بات کا انکار کرتے ہوئے نکل پڑے آپ، اور مشیت الہی اور قضاء الہی میں وہی بات تھی، اسی لیے آپ کو نکلنا پڑا۔ اس پر زیادہ ہمیں تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قضاء الہی اور مشیت الہی یہی تھی کہ آپ مکہ سے نکلیں، لہٰذا جو ہے آپ مکہ سے نکل پڑے۔ راستے میں مختلف علاقوں سے آپ کا گزر ہوا، اور بعض علاقے کے حوالے سے یہ بات مورخین نے لکھا، جیسے صحابہ نے آپ کو روکا، نواسے رسول تھے، سب کے دلوں میں آپ کا احترام تھا، اور کوفہ والوں کی بے وفائی سے ہر کوئی واقف تھا، اسی لیے راستے میں بھی بعض لوگوں نے روکنے کی کوشش کی۔ کہا کہ نہیں، تقریباً آدھا راستہ پار کر لیا، اور جیسی آدھا راستہ پار کر لیا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے والوں پر ایک خبر بجلی بن کر گر پڑی۔ وہ خبر کیا تھی؟ یہ خبر معلوم کرنے سے پہلے سنیے گا۔ حضرت ہانی بن عروہ کے گھر میں حضرت مسلم بن عقیل جو ہے بطور مہمان آپ تشریف فرما تھے، اور جیسے ہی حضرت یزید بن معاویہ رحمت اللہ علیہ کو خبر ملی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ مکہ سے نکل پڑے ہیں، تو لہٰذا آپ کو عراق میں داخل ہونے نہیں دینا چاہیے، کہ آپ کو راستے میں ہی واپس کر دیا جائے، تاکہ عراق پہنچیں گے، پھر وہاں پر بیعت کا معاملہ ہوگا، پھر ہنگامے بپا ہوں گے اور فتنے ہوں گے، پھر 2 فریق میں لوگ بڑھ جائیں گے۔ ہم حسین سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، حسین رضی اللہ عنہ سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس نیک ارادے سے یزید بن معاویہ نے نعمان بن بشیر جو اس وقت کوفہ کے گورنر تھے، ان کے نام خط لکھا کہ آپ کسی بھی طرح حضرت حسین کے لشکر کو روکنے کی کوشش کیجئے گا۔ لیکن یہاں پر حالات کچھ الگ ہی رخ اختیار کرتے ہیں، اور یہاں پر حالات کا رخ موڑنے والا کون تھا؟ ایک مکار شخص جس نے پوری طرح سے حالات کو بدل دیا، اور اسی کی وجہ سے یزید بن معاویہ کو لوگ جو ہے یعنی بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل جو ہے حالات کو بدلنے والا یہ بندہ تھا، کون؟ عبید اللہ بن زیاد ابن زیاد نامی مکار شخص۔ اصل یہ بصرے کا گورنر تھا اور کوفہ کے گورنر تھے نعمان بن بشیر۔ جب اس کو خبر ملی کہ حضرت یزید نے پورے معاملے کو نعمان بن بشیر کے حوالے کیا ہے، شاید کہ نعمان بن بشیر حالات کو قابو میں رکھنے میں کامیاب ہو جائیں اور حضرت حسین کو واپس بھیج دیں، اور یہ ایسا کرنا نہیں چاہ رہا تھا۔
یہ کسی بھی طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کر کے یزید کے پاس اپنا مقام و مرتبہ اور دوسری طرف شیعہ حضرات اور دیگر احباب کے مابین جنگ کی آگ بھڑکانا چاہ رہا تھا ابن زیاد۔ اس نے کیا کیا؟ دراصل یہ شخص یزید بن معاویہ کے پاس غیر مقبول تھا، مطلب اس کی کوئی ویلیو نہ تھی یزید بن معاویہ کے پاس، لیکن بار بار اس نے چند لوگوں کے ذریعے حضرت یزید کے نام خط جو ہے بھیجنے پر مجبور کروایا کہ آپ حضرت یزید کو خط لکھیے گا، کوفہ میں جو گورنر نعمان ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، بڑے نرم مزاج ہیں، آپ جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوگا، اگر آپ جو چاہتے ہیں وہ اگر مکمل ہو تو اس کو آپ کیا کرنا ہوگا؟ کوفہ کے گورنر کو بدلنا ہوگا، پہلے کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر کو ہٹائیے اور عبید اللہ بن زیاد کو وہاں پہلے مقرر کیجیے۔ جب کئی لوگوں سے بات جو ہے حضرت یزید تک پہنچی، حضرت یزید نے بھلائی کے ارادے سے بالفور یہ حکم جاری کیا کہ کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر نہیں ہوں گے، عبید اللہ بن زیاد ہوں گے۔ اپنے مقصد میں کامیاب، کوفہ میں آ پہنچا، آ دھمکا، اور جیسے ہی آیا سب سے پہلے اس نے شرارت یہ کی کہ کوفہ والوں کو حضرت ہانی اور حضرت مسلم بن عقیل کے خلاف جو ہے بھڑکایا اور اکسایا، اور اس نے کچھ ایسی دھمکیاں دی۔ ابھی میں نے کہا نا کوفہ والے بڑے بے وفادار ہوتے ہیں، اور جب جان کے خطرے کی بات آئے وفاداری اور عہد و پیمان کی کوئی پاسداری نہیں ہوتی۔ جیسے ہی ابن زیاد نے ڈرایا دھمکایا، حضرت ہانی بن عروہ کے پیچھے پڑ گئے کوفہ والے، پہلے ہانی بن عروہ کو بری طرح سے مارا، اور یہ معاملہ منظر کس نے دیکھا؟ مسلم بن عقیل نے دیکھ لیا۔ اب دیکھا کہ کوفہ والے اپنے وعدے سے مکر رہے ہیں، کس کی دھمکیوں سے ڈر کر؟ عبید اللہ بن زیاد کی دھمکیوں سے ڈر کر کوفہ والے اپنے وعدوں سے مکر رہے ہیں، اور ایک اچھے انسان ہانی بن عروہ کو انہوں نے قتل کر ڈالا۔ بالفور وہاں سے خط لکھتے ہیں اور رازدار انداز میں ایک شخص کے ہاتھ میں وہ خط تھماتے ہیں کہ بالفور جائیے، حضرت حسین نکل پڑے ہیں، آپ انہیں وہاں سے روکیے اور کہیے کہ آپ دوبارہ مکہ چلے جائیے، آپ کا عراق آنا خطرے سے جو ہے خالی نہیں ہے، کیونکہ ابن زیاد آپ کو قتل کرنا چاہ رہا ہے۔ لکھ کر بھیج دیے، اور مسلم بن عقیل بھی وہاں پکڑے گئے اور گرفتار ہوئے، اور وہیں پر آپ کی بھی جو ہے موت آ گئی، وہیں پر آپ کو قتل کر دیا گیا۔ یہ خبر اس خبر کے ساتھ مل کر ایک رازدار انسان حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس لا کے یہ خبر پہنچاتا ہے، جبکہ آپ تقریباً آدھا راستہ پار کر چکے تھے آپ، اور وہی میں نے بتایا آپ کو، یہ خبر جو بجلی بن کر اہل حسین پر گر پڑی وہ مسلم بن عقیل کی وفات تھی، موت کی خبر تھی، اور کوفہ والوں کی بے وفائی بھی سامنے آ گئی۔ اب کیا کیا جائے؟ حضرت حسین کے ساتھ جتنے احباب تھے جو 80 سے 90، ان کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ہمیں قدم واپس کرنا چاہیے، دوبارہ مکہ جانا چاہیے۔ بعض لوگوں نے، خاص کر جو مسلم بن عقیل کے رشتہ دار آئے تھے، انہوں نے کہا ہم اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لے کر رہیں گے، ہم اپنے بھائی کا خون جو ہے اس کا بدلہ لیے بغیر ہم اپنے قدم کو واپس نہیں کریں گے۔ حضرت حسین کو انہوں نے اکسایا اور کہا ہمیں آگے بڑھنا ہے، حضرت مسلم کے خون کا بدلہ لینا ہے، ابھی تو آدھا راستہ ہے بس۔ تو پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں اور کوفہ والوں سے بات کرتے ہیں، اور حضرت مسلم کے خون کا بدلہ لے کر ہم واپس ہوں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جیسے ہی عبید اللہ بن زیاد کو خبر ملی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قدم میں ذرہ برابر کوئی فرق نہ آیا۔ جب آپ کو خبر دی گئی کہ مسلم کی وفات ہو گئی، قتل کر دیا گیا، پھر بھی آپ باہمت ہو کر آگے بڑھ رہے، تو سب سے پہلے انہوں نے حر کو بھیجا، حر رضی اللہ عنہ کو بھیجا ایک لشکر کے ساتھ کہ آپ جائیں اور جا کر کسی بھی طرح حضرت حسین کو گرفتار کر کے میرے پاس لے آئیں، تاکہ وہ عراق پہنچنے سے پہلے میرے دربار میں حاضر ہوں اور میں جو ہے ان کا معاملہ ختم کر کے رہوں گا۔ تو حر بڑے جو ہے نیک انسان، عظیم صحابی تھے، تو حر رضی اللہ عنہ آتے ہیں اپنے لشکر کے ساتھ، اور ایک مقام پر ان کی ملاقات ہوتی ہے اور سمجھاتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو، دیکھیے گا حسین، ابن زیاد کی نیت اچھی نہیں ہے،
آپ یہاں سے روانہ ہو جائیے، کیونکہ آپ کے پاس لشکر بھی نہیں ہے اور آپ کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے اور لڑنے کے اسباب بھی نہیں ہے، آگے بڑھیں گے یہ آپ کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے مجھے گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن آپ صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی کے نواسے، میں آپ کو گرفتار کر نہیں سکتا، بس میں آپ کی خیر خواہی چاہتا ہوں، آپ یہاں سے روانہ ہو جائیے۔ لیکن پھر مسلم بن عقیل کے رشتہ داروں نے کہا ہرگز آپ ان کی بات نہ مانیں، ہمیں آگے بڑھنا ہے، حالات کا سامنا کرنا ہے، ابن زیاد کا مقابلہ کرنا ہے، کوفہ والوں سے بدلہ لینا ہے، اور اپنے بھائی کے خون کا بدلہ ہم لے کر رہیں گے۔ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے۔ حر رضی اللہ عنہ بالکل بے بس ہو گئے، عاجز ہو گئے، کچھ نہ کر سکے، اور آپ واپس ہو گئے اپنے لشکر کے ساتھ۔ اور جیسے ہی خبر ملی ابن زیاد کو، وہ کافی برہم ہوا حضرت حر پر، اور اس نے آپ کو نقصان بھی پہنچایا، اور پھر اس نے 2 ٹیمیں تیار کی بھاری بھرکم لشکر کے ساتھ۔ تقریباً ہر لشکر میں 4000 سے 5000 افراد تھے، اندازہ لگائیے گا 80 سے 90 افراد کہاں، 4000 سے 5000 افراد کہاں، تو کل ملا کر تقریباً 10,000 کے آس پاس ایک بھاری بھرکم لشکر کو ابن زیاد نے تیار کیا۔ سب سے پہلے عمر بن سعد کو بھیجا جو اس لشکر کے کمانڈر تھے، کہا کہ جائیے، شاید بہت قریب آ چکے ہیں، لیکن کوفہ میں داخل ہونے نہ دینا، شاید کہ کوفہ والوں کا جو ہے ارادہ بدل جائے حضرت حسین کو دیکھ کر، تو اس سے پہلے ہمیں معاملے پر قابو پانا ہے اور حضرت حسین کے ساتھ کچھ نہ کچھ معاملہ کرنا ہے، تاکہ جنگ کی آگ بھڑک جائے اور پوری طرح سے امتی منتشر اور بکھر جائے۔ تو جیسے ہی کربلا کے قریب پہنچتے ہیں تو وہاں پر عمر بن سعد کا لشکر اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اصحاب کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے میدان کربلا میں، اور تقریباً سن 60 ہجری میں حضرت معاویہ کی وفات ہوئی۔ اس کے بعد حضرت یزید کے ہاتھوں لوگوں نے بیعت کی اور کوفہ والوں نے آپ کو دعوت دی۔ حضرت حسین کو، حسین رضی اللہ عنہ نے معاملے کی خبر جو ہے دیکھنے کے لیے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا، تو پھر آپ وہاں سے روانہ ہوئے۔ راستے میں خبر ملی مسلم بن عقیل کی جو ہے وفات کی، تو آپ نکلنا چاہ رہے تھے واپس، لیکن لوگوں نے آپ کو اس کا اکسایا، پھر آپ آگے بڑھے، میدان کربلا میں پہنچے۔ تقریباً پہنچتے پہنچتے محرم کی 2 تاریخ ہو گئی، اور جیسے محرم کی 2 تاریخ ہے تو مطلب یہ کہ سن 60 ہجری سے اب کس میں داخل ہو گئے، سن 60 پر 1 میں داخل ہو گئے۔ محرم کی 2 تاریخ تھی، سب سے پہلے لشکر سے ملاقات کرتے ہیں۔ یہ لشکر کون سا تھا؟ عمر بن سعد کا لشکر تھا جو ابن زیاد نے پہلے آپ کو بھیجا تھا۔ اور یہ کربلا وہ مقام ہے جو ایک بہت بڑا میدان ہے، اور اس کی پلاننگ یہ تھی عمر بن ابن زیاد کی۔ اس نے عمر بن سعد کو کہا کہ آپ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھیوں کو ایسے مقام پہ لے آئیں جہاں پر پانی انہیں میسر نہ ہو، جہاں پانی کی تنگی ہو، جہاں جو ہے دھوپ سخت سے سخت پڑے اور کھلی فضا ہو اور کھلا میدان ہو۔ اس کے لیے میدان کربلا کا انتخاب کیا گیا۔ ایسے مقام پر انہوں نے محاصرہ کیا میدان کربلا میں جہاں آس پاس کوئی اس وقت آبادی نہ تھی، جہاں اس وقت کوئی پانی میسر نہ تھا، جہاں ضروریات پوری کرنے کے لیے کوئی سامان جو ہے فراہم نہ تھا۔ اور یہ میدان کربلا اور عراق اگر آپ دیکھیں میپ میں تقریباً 120 سے 130 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، بس وہ ہے کہ یہاں سے کہاں تک، کیا شاید تقریباً حصور تک، شاید یہاں سے تقریباً لگ بھگ سمجھ لیجئے گا حصور ہے، اور یہاں عمر آباد میں ہے تو میدان کربلا یہاں ہے، اور عراق 120 اور 130 کلومیٹر کا فاصلہ بس ابھی طے کرنا ہے۔ وہاں عراق والے آپ کے منتظر بظاہر آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن ان میں خود جو ہے آپس میں لوگ منتشر ہو گئے ابن زیاد کی دھمکیوں سے۔ لیکن ابن زیاد کیوں روکنا چاہ رہا تھا، کیوں داخل ہونے نہیں دے رہا تھا؟ کیونکہ حضرت حسین کا چہرہ دیکھیں تو پھر دوبارہ لوگ جو ہیں آپ کی طرف ہو جائیں گے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے داخل ہونے سے پہلے معاملے کو ختم کرنا چاہ رہا تھا۔ عمر بن سعد بھی بڑے خیر خواہ تھے آپ کے، آپ نے بھی جنگ کا ماحول قائم نہ کیا، آپ نے بڑی عاجزی سے کہا کہ اے حسین 2 اختیار میں آپ کو دیتا ہوں، 2 میں سے ایک آپ جو ہے سلیکٹ کر لیجیے، 2 باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ایک بات آپ سلیکٹ کر لیجیے۔ پہلی بات یہ ہے آپ یزید کے ہاتھوں بیعت کر لیجئے گا نا، پورا مسئلہ ختم ہو جائے گا، ہم یزید کے نام پر جو خط لکھ دیں گے کہ حضرت حسین آپ کے ہاتھوں بیعت آپ نے کر لی، تو سارا معاملہ ختم ہو جائے گا یہاں پر۔ ورنہ آپ کو ہم مشورہ دیتے کہ آپ واپس مدینہ چلے جائیے، ہم کہہ دیں گے ابن زیاد کو کہ جو ہے لشکر پر قابو پانے سے پہلے ہی آپ لوگ رخصت ہو گئے، روانہ ہو گئے۔ لیکن یہاں پر بھی وہی معاملہ کہ ہرگز ہم یزید کے ہاتھوں بیعت نہیں کریں گے،
ہم دب کر سر جھکا کے یزید کے ہاتھوں بیعت نہیں کریں گے اور یوں ہی واپس نہیں ہوں گے جب تک کہ عراق والوں سے ہم گفتگو نہ کر لیں۔ بڑے دردمندانہ انداز میں حضرت حسین نے بھی عمر بن سعد سے کہا کیا تم نہیں جانتے ہو، دیکھو میرے پاس اتنے سارے خطوط ہیں جو عراق والوں نے میرے نام بھیجے، اب وہ بے وفائی کر رہے ہیں، کیا مجھے اس کا جواب نہیں چاہیے، کیا مجھے اس بے وفائی کا جواب نہیں چاہیے؟ بڑی درد مندی سے آپ نے یہ بات کہی۔ عمر بن سعد نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں سمجھ رہا ہوں یہ خطوط اہل عراق نے بھیجے، لیکن اب ابن زیاد کا دباؤ اہل عراق پر ہے، وہ آپ کی مدد نہیں کر سکتے ہیں، وہ آپ کا تعاون نہیں کر سکتے ہیں، میں سمجھتا ہوں حالات کو، لیکن پھر بھی آپ واپس ہو جائیے گا۔ آپ ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے اور یہاں پر بھی جنگ کا ماحول قائم نہ ہوا۔ اور جنگ کا ماحول قائم ہوتا ہے ایک ایسے شخص کے لشکر کے ذریعے جو شخص ابن زیاد کا بڑا چاپلوس تھا، جو بڑا مکار تھا۔ اسی نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر کو آپ کے تن سے جدا کیا تھا میدان کربلا میں۔ اس شخص کا نام ذہن میں رکھیے گا کہ شمر بن ذل جوشن نامی شخص، شمر شین میم را را، شمر بن ذل جوشن نامی شخص، اس نے میدان کربلا میں جنگ کا ماحول برپا کیا۔ ہوا کیا؟ جب عمر بن سعد کے لشکر کے حوالے سے ابن زیاد کو خبر ملی کہ یہ لشکر بھی ناکام ہے حضرت حسین پر قابو پانے میں، تو اس نے اپنا قریبی شخص شمر کو امیر لشکر مقرر کر کے روانہ کیا۔ اب اسے یقین تھا اب تو یہاں معاملہ بگڑنے والا ہے، کیونکہ شمر خیر خواہ نہ تھا حضرت حسین کے حق میں، اب تک جو آئے خیر خواہ تھے، حضرت حر خیر خواہ تھے، حضرت عمر بن سعد خیر خواہ تھے، ہانی بن عروہ خیر خواہ تھے، لیکن سب جو ہے یہاں پر اب رخصت ہو گئے۔ نعمان بن بشیر جو پہلے گورنر تھے وہ بھی خیر خواہ تھے، لیکن آخر میں شمر امیر لشکر مقرر ہوتا ہے۔ اس نے یہاں پر جنگ کا ماحول قائم کیا۔ جیسے ہی میدان کربلا میں پہنچا نا، تو یہاں پر اس نے اپنے لوگوں سے پہلے کہہ رکھا تھا کہ بات چیت سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، کہ جیسے ہی آپ لوگ دیکھیں حضرت حسین کے آس پاس کے لوگ بھڑک رہے ہیں، آپ ان پہ آگے بڑھ کے حملہ کر دیجئے اور ایسا ماحول قائم کیجئے خود بخود وہ بھی آگے بڑھیں اور جنگ بپا ہو جائے۔ اور یہی ہوا کہ 9 تاریخ کو بظاہر آپس میں تھوڑی بہت گفتگو ہوئی 9 محرم کو، اور ادھر 10 محرم کی کیا صبح ہوتی ہے، اور وہی صبح حضرت حسین کے حق میں رضی اللہ عنہ کے حق میں اس دنیا کی آخری صبح ہوتی ہے۔ 10 محرم شمر بن ذل جوشن کے لشکر والوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں پر حملہ کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ بھی بڑی ثبات قدمی سے آگے بڑھتے رہے، بڑی مختصر تعداد تھی، بھاری بھرکم لشکر کا مقابلہ کیا۔ حضرت حسین نے بہت سوں کے سر کو قلم کیا، اور آپ کے ساتھ آپ کے ساتھیوں نے بھی بڑی بہادری کا ثبوت دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے ساتھی میدان کربلا میں جو ہے یعنی گر پڑے اور آخر کار شمر نے حضرت حسین کو اپنے قابو میں کر لیا اور آپ کے سر کو آپ کے تن سے وہاں میدان کربلا میں جدا کر دیا آپ رضی اللہ عنہ۔ وہیں پر آپ کی شہادت ہوتی ہے میدان کربلا میں۔ اب یہاں پر اختلاف علماء کے درمیان کہ آخر کار حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک اور جسم کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا، 2-3 باتیں علماء نے ذکر کیے، میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ میدان کربلا ہی میں آپ کی جو ہے تدفین ہوئی، آپ کے جسم مبارک کو وہاں پر دفن کیا گیا، یہ ایک روایت لیکن زیادہ صحیح نہیں ہے۔ دوسری روایت جسے بہت سارے مورخین نے پیش کیا ہے، یہ شمر ایسا بدماش تھا، ایسا چاپلوس تھا ابن زیاد کا، اس نے آپ کے سر کو ایک تشت پر رکھ کر وہ ابن زیاد کے جو ہے ہاتھوں آپ نے پیش کیا، اور اس نے آپ کے سر مبارک کے ساتھ بے حرمتی کی، اور وہیں پر عراق میں جو ہے آپ کی جو ہے تدفین ہوئی۔ عراق کی سرزمین میں حضرت حسین کی جو ہے تدفین کا معاملہ ہوتا ہے۔ بعضوں نے بغداد کی بات کہی، دیگر اور بستیوں کی بات کہی، لیکن راجح قول کے مطابق عراق میں آپ رضی اللہ عنہ کی جو ہے تدفین ہوتی ہے۔ اور یہی وہ شمر ہے جس نے آپ کے سر کو تن سے جدا کیا تھا نا۔ اس کے بعد ایک آپ کو معلوم ہونا چاہیے، میدان کربلا شیعہ حضرات کے پاس بڑی مقدس جگہ ہے،
اس کی مٹی کو بہت متبرک سمجھتے ہیں اور اس پر ایمان کا اسلام کا اہم حصہ سمجھتے ہیں، اور میدان کربلا کو اسلامی شعار سمجھتے ہیں۔ میدان کربلا کی حرمت بہت ان کے پاس موجود ہے، بلکہ بہت سارے شیعہ حضرات اپنی نماز اور سجدہ ادا کرتے ہیں، کربلا کی مٹی پر جو ہے سجدہ کرنا ان کے پاس بڑی متبرک ہے۔ اور وہیں سے شیعہ حضرات میں پختگی آتی ہے۔ شہادت حسین شیعہ حضرات کے لیے یعنی آگے بڑھنے اور پنپنے کا اہم ذریعہ تھا، اور اس معاملے کو بڑھاوا دینے والا کون تھا؟ تاریخ کا ایک اور شخص، مختار الثقفی۔ یہ شیعہ حضرات کا بہت بڑا جو ہے یعنی خیر کا انسان مانا جاتا ہے بظاہر، لیکن اس نے شیعہ کا لباس پہن کر، آل بیت سے محبت کا لباس پہن کر اس نے بھی دین کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ اور مختار الثقفی نے جو معاملہ شمر نے حضرت حسین کے ساتھ کیا، وہی معاملہ مختار نے شمر کے ساتھ کیا کہ شمر کے جسم کے سر کو تن سے جدا کیا، اور اس کے سر کے ساتھ بھی مختار الثقفی نے بے حرمتی کا معاملہ کیا، تاکہ شیعہ حضرات کو تسلی ملے کہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ہم نے بدلہ لے لیا ہے۔ اب یہ معاملہ جو ہے دوستو پیش آیا، اب بتائیے گا یہاں پر یزید بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ کا کیا کردار ہے؟ یقیناً تاریخ کے ناحیے سے آپ سے جو سب سے بڑی بھول ہوئی وہ کیا جانتے ہیں آپ؟ کیا بھول ہوئی آپ سے یزید رحمۃ اللہ علیہ سے؟ ابن زیاد کو جو مقرر کیا نا آپ نے، وہی تاریخ کی سب سے بڑی بھول ہے۔ ابن زیاد کو مقرر نہیں کرنا چاہیے تھا، پہلے ہی یزید بن معاویہ جانتے تھے، اسی لیے آپ مطمئن نہ تھے۔ جب بار بار عراق والوں سے خطوط موصول ہوئے، نعمان بن بشیر بڑے نرم ہیں، کمزور ہیں، وہ حسین پر قابو نہیں پا سکتے، حسین کو گرفتار نہیں کر سکتے، بڑے رحم دل انسان ہیں، آپ ابن زیاد کو مقرر کیجئے، وہ حسین پر قابو پا سکتے ہیں، حسین کو گرفتار کر کے آپ کے پاس بھیج سکتے ہیں۔ بس اتنا حکم جاری کیا یزید نے، آپ حضرت حسین کو گرفتار کر لیجئے اور میرے یہاں پر بھیج دیجئے، ہم آپس میں بات کر لیتے ہیں۔ کبھی آپ نے قتل کرنے کا واللہ حکم نہ دیا۔ اب شیعہ حضرات نے یزید بن معاویہ کو کافی بدنام کرنے کی کوشش کی، اور اپنی کتابوں میں لکھا ہے شیعہ حضرات نے نعوذ باللہ حضرت یزید کیا تھے؟ زانی تھے، شرابی تھے، کبابی تھے، بلکہ آپ تو تہجد گزار اور عبادت گزار انسان تھے۔ آپ وہی کہا نا میں نے، حضرت حسین کے مقام کو اتنا بلند کیا، اللہ اکبر، کہ 10 محرم کو دیکھ لیجئے گا آپ کہ شہادت حسین پر ماتم مناتے ہوئے اسلام کی شبیہ کو بگاڑنے کے کتنے برے مناظر ہمارے سامنے نظر آتے ہیں۔ اللہ کی پناہ کہ ان سب معاملات کا اللہ کی قسم اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ اگر دیکھنا چاہیں کہ آپ جو ہے ماؤنٹ روڈ چلے جائیے، نیو کالج کے پاس چلے جائیے، چنئی کے بعض ایسے علاقے ہیں جہاں پر 10 تاریخ کو عجیب و غریب جو ہے واقعات جو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ حیدرآباد جائیں گے آپ، اللہ کی پناہ، اللہ رحم فرمائے۔ تو دوستو تاریخ کے ناحیے سے یہ کچھ باتیں رہیں۔ تو بہرحال اس کے بعد یزید رحمۃ اللہ علیہ بھی زیادہ مدت آپ رہ نہ سکے، پھر جو ہے سن 60 پر 4 ہجری میں یزید رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک بعد دیگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خاندان کا یہ سلسلہ جو ہے آگے بڑھتا ہے ملوکیت کا۔ تو گویا کہ 40 پر 1 میں بنو امیہ یہ حکومت قائم ہوتی ہے، اور 130 پر 2 میں ختم ہو جاتی ہے، اور 130 پر 2 میں عباسی حکومت شروع ہوتی ہے، اور 650 پر 6 میں عباسی حکومت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور عباسی حکومت کے درمیان ہی فاطمی حکومت کا آغاز بھی ہوتا ہے اور اختتام بھی ہو جاتا ہے، اور 650 پر 6 میں عثمانی حکومت کا آغاز ہوتا ہے، اور 1150 پر 7 میں عثمانی حکومت کا خاتمہ ہوتا ہے، اور سعودی حکومت کی شروعات ہوتی ہے 1150 پر 7 میں۔ اب ہم 1446 میں ہیں، 1157 میں سعودی حکومت قائم ہوتی ہے۔ تقریباً 300 سال ابھی مکمل ہونے جا رہے ہیں سعودی حکومت قائم ہوئے، جو محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس حکومت کو قائم کیا تھا، جو اس حکومت کے فاؤنڈر ہیں۔ وہاں پر عثمانی حکومت کا خاتمہ ہوتا ہے، اور ترکیوں کا وہاں خاتمہ ہوتا ہے۔ اب سعودی حکومت چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حکومت کی حفاظت فرمائے، جو حرمین شریفین کی بڑی زبردست خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تو باتیں سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ بارک اللہ فیکم۔ بس اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ تاریخ کے ناحیے سے جو باتیں ہم نے پیش کی، اللہ تعالیٰ ان باتوں پر غور و خوض کرتے ہوئے اسلام کی جو اصل جو ہے سبحان اللہ تصویر ہے
اس تصویر کو سمجھتے ہوئے ایسے تمام معاملات سے اپنے دامن کو اللہ بچانے کی توفیق عطا فرمائے جو اسلام کے خلاف ہیں، جو اسلام کی تصویر کو بگاڑنے والے ہیں۔ اللہ ان سارے غلط رسوم و رواج سے میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے، بدعات و خرافات سے اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ جب تک اللہ مجھے اور آپ کو اس دنیا میں باقی رکھے، اس کے خالص دین پر باقی رکھے، کتاب و سنت پر اللہ باقی رکھے، کتاب و سنت پر اللہ مجھے اور آپ کو خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہ آپ تمام کی زندگی میں برکتیں نصیب فرمائے، ہر شر سے، ہر برائی سے، ہر آفت سے، ہر بری نظر سے اللہ آپ تمام کی حفاظت فرمائے۔ چین و سکون والی زندگی، برکتوں اور صحت والی زندگی اللہ آپ تمام کو نصیب فرمائے، آمین۔ الحمدللہ اس کے بعد انشاءاللہ ہر ہفتہ جو ہماری اپنی کلاس تھی ہے سیرت کی، انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ تو خواتین سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ لوگ انشاءاللہ اس سیرت کی کلاس کا حصہ بننے کی کوشش کیجئے گا۔ جزاکم اللہ خیرا و شکرا۔ بس ایک سوال کر کے انشاءاللہ ہم اپنی اس مجلس کو برخاست کر دیتے ہیں۔ پچھلے درس کے سلسلے میں آسان سوال ہے تو جواب دینے والے جلد جو ہے جواب دینے کی کوشش کریں، اور خواتین سے بھی گزارش ہے کہ چھٹی میں جو ہے آپ فوراً جو ہے جواب یہاں بھیج دیں تاکہ انعام کے آپ جو ہے مستحق ہو جائیں۔ سوال یہ ہے، وہ کون سے عظیم صحابی اور صحابیہ ہیں جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا ارادہ کیا اپنے بیٹے کے ساتھ؟ تو نکلنا چاہ رہے تھے، گھر والوں نے، خاندان والوں نے روک دیا، تو آپ کی بیوی کو جانے نہ دیا، آپ کے بیٹے کو جانے نہ دیا، تنے تنہا آپ نے سفر کیا۔ یہ 3 لوگوں کے نام پیش کر دیجئے۔ وہ کون 3 عظیم صحابہ ہیں؟ ان میں سے ایک صحابیہ جو سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے سے پہلے یہ لوگ ہجرت کرتے ہیں، نکل رہے تھے، اونٹ پر بیٹھ گئے، شوہر، بیوی، بچہ، خاندان والے آ کر روک دیے، کہا کہ ہرگز تم نہیں جا سکتی ہو، اور بیٹے کو بھی چھین لیا۔ چھینتے چھینتے ان کا ایک بازو ٹوٹ گیا۔ میں نے بتایا یہ واقعہ آپ کو، اور نام بھی بہت آسان ہے، اور میں سمجھتا ہوں انعام بہت سارے لوگ پا سکتے، یہ سمجھ کر سوال کر رہا ہوں، اب نہیں معلوم کتنے لوگ جواب دیں گے۔ اور میں نے سبحان اللہ یہ بھی کلو پیش کیا اس میں، چلے کلو دے رہا ہوں میں، یہ وہ عظیم صحابیہ ہیں جو بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد زواج میں آتی ہیں، آپ کی زوجہ محترمہ بنتی ہیں۔ اور آپ کی ایک اور خوبی یہ ہے، سب سے آخر میں وفات پانے والی آپ ام المومنین ہیں۔ سن 60 پر 1 ہجری میں امہات المومنین میں، اللہ کے نبی کی بیویوں میں سب سے آخر میں وفات پانے والی آپ ہیں۔ اور کتنا میں اشارہ دوں؟ اتنا کلو تو کوئی استاذ نہیں دیتے ہیں کلاس میں بھی، ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیجئے گا آپ لوگ۔ بارک اللہ فیک، آئیے، ٹھہریے، آپ بھی آئیے، ماشاءاللہ، جی بولیے۔ خواتین انشاءاللہ چھٹی میں جلد جواب لکھ کر دیں۔ اور صحابیہ کا نام؟ بیٹھیے، بارک اللہ فیک۔ جی آئیے، ماشاءاللہ، کیا نام ہے آپ کا؟ تنصیر صاحب، ماشاءاللہ انعام کے مستحق ہیں، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ اور آپ 2 نام ماشاءاللہ صحیح پیش کیے۔ آپ کا نام؟ عدنان صاحب بھی ماشاءاللہ انعام کے مستحق ہیں۔ لائن سے ٹھہریے بیٹے، ہاں، ایک دوسرے کاپی نہیں کرنا، ہاں۔ اور ایک نام ماشاءاللہ 2 پیش کیے، ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک، ماشاءاللہ 2 نام پیش کیے، جواب بتائیں گے ابھی ہم آپ کو انشاءاللہ، آئیے گا۔ اچھا، ماشاءاللہ، بیٹے کا نام؟ بیٹے کا نام بھول رہے ہیں آپ، ماشاءاللہ، چلیے، بارک اللہ فیک، ماشاءاللہ۔ آپ لوگوں کا گروپ ہے شاید، نہیں آپس میں ڈسکس کریں، خیر کوئی مسئلہ نہیں، الحمدللہ، ان بچیوں کی ہمت افزائی ہونی چاہیے۔ جی فرمائیے، ماشاءاللہ۔ ایک اور نام، بیٹے کا نام؟ ٹھیک ہے جی، جی بیٹے کھڑو، بیٹے یہیں پر، ماشاءاللہ۔ افرا نے جو ہے جواب دیا ہے، لیکن ایک ہی نام پیش کیے ہیں آپ بھی، اگر 3 نام پیش کرتے تو ماشاءاللہ ایک قیمتی انعام، بہترین انعام ہے، وہ انشاءاللہ پتہ نہیں، جیسے تنصیر بھائی لیے تھے، یہ افرا کو دے دیجیے آپ نے ایک نام صحیح لکھا ہے، ادھر آئیے، ادھر آؤ بیٹے۔ اور صبا فاطمہ نے بھی ایک ہی نام لکھا ہے، تو ان کو بھی دے دیجیے انشاءاللہ، بارک اللہ۔ اور یہ ہیں ماشاءاللہ انس آ گئے، پچھلی بار ہم نے انس کو کافی مس کیا، ماشاءاللہ، آپ جو ہے اس مجلس کی رونق ہیں ماشاءاللہ،
بارک اللہ فیک. فرمائیے, ادھر آؤ بیٹے. عزیزہ تنسیم, جی تسنیم, عفن عزیزہ تسنیم, آپ نے بھی ایک ہی جواب دیا ہے. خیر الحمدللہ, کوشش اچھی کوشش ہے ماشاء اللہ. تنصیر بھائی مکمل جواب دیے, بارک اللہ فیک ہے تنصیر. جو بولو بیٹے, آپ 3 نام بولیں گے تو یہ اچھا زبردست یہ نام ہے. دیکھو, اور ایک نام, ایک نام بولے, اور ایک نام, اور ایک نام یاد نہیں ہے. خیر ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک. ایک نام ام سلمہ ہے اور ایک نام ابو سلمہ ہے رضی اللہ عنہما, اور بیٹے کا نام سلمہ ہے. یہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہیں, سبحان اللہ. ٹھہرو بیٹے, یہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہیں جو اللہ کے نبی کی بیوی ہیں, جو سب سے آخری میں وفات پاتی ہیں. ابو سلمہ آپ کے شوہر جو جنگ احد کے بعد سن 4 ہجری میں وفات پا گئے, اور سلمہ آپ کے بیٹے ہیں رضی اللہ عنہ. معاف کیجئے گا, ایک صاحبہ نے صحیح جو ہے جواب نہیں دیا ہے, میمونہ کہہ دیا, میمونہ نہیں ہے. بارک اللہ فیک. ایک اور جو ہے سودا کہا ہے. بہرحال جنہوں نے بھی جواب دینے کی کوشش کی ہے, اللہ جزاک خیر دے, اللہ برکت دے آپ میں ماشاءاللہ. انشاءاللہ اگلی بار کوشش کیجئے گا. بارک اللہ فیکم, شکرا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.